حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میری مخلوق کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ان پر درود بھیجنا تمہارا حق مہر ہے۔ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیج دیں۔ سوال: جنتی انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا جائے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال: جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ جواب: جنت میں سب سے بڑی نہر دودھ کی ہوگی۔ سوال: جنت کے درخت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جنت کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنت کے مکانات کس چیز سے بنے ہوں گے؟ جواب: جنت کے مکانات موتیوں، یاقوت اور زمرد سے بنے ہوں گے۔ سوال: اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کتنی عمر میں نازل ہوئی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کس جگہ پر دیا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں تخلیق کیا؟ جواب: 6 دن کے اندر۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب: 10 حصوں میں۔ سوال ہے، مرحومہ بیوی کی جائیداد میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کا وراثت میں حصہ کتنا ہے؟ جواب: آدھا حصہ۔ سوال: مرحوم شوہر کی جائیداد میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا کتنا وراثت میں حصہ ہے؟ جواب: 1/4۔ سوال: بتائیے کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب: 8 مصارف ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ سوال ہے، بتائیے کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت موجود تھے؟ جواب ہے 360 بت۔ سوال: بتائیے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ جواب: 6 ہجری میں۔ سوال: باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ جواب: 27 درجے۔ سوال ہے، کتنے بچوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی تھی؟ جواب: 3 بچوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
دوسرا جریج والا بچہ۔ یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اس میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز ہے، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میری نماز ہے۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی کہ ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اس کی عبادت کا بڑا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثال تھی۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو ابتلا یا فتنہ میں ڈالوں۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو کہ اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ مجھے بچہ لے کر آؤ۔ لوگ اس کو لائے تو پھر نماز پڑھی اور کہا کہ اے بچے، تو بتا کس کا بچہ ہے؟ تو بچے نے صاف بتا دیا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ملتا ہے؟ جواب، نماز اشراق کی نماز پڑھنا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب، وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے۔ یاد رہے کہ یہ صرف صغیرہ گناہ کے بارے میں ہے۔ وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے؟ جواب، رمضان المبارک کو۔ سوال، بتائیے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، جنگ بدر والے دن کو۔ سوال، انسانی جسم کے وہ کون سے حصے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب، کوئی بھی نہیں۔ بالوں اور ناخنوں کا بڑا ہونا اس لیے نظر آتا ہے کہ باقی جلد سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور بال اور ناخن نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں موت کا فرشتہ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ جواب، 5 مرتبہ۔ بتائیے کہ کس عمل سے بنا محنت کیے یا خرچ کیے صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنے سے۔ کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں؟ جواب، 90 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، کون سا عمل گناہ کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب، اچھے اخلاق۔ سوال ہے، بتائیں کہ قرآن مجید نے کھانے کی چیز سب سے اعلیٰ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب، شہد کو۔ سوال ہے، بتائیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اسلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چیخنے کے جواب پر یا رحمک اللہ کہنا۔ سوال، دوزخ میں جہنمیوں کا لباس کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب، آگ کا بنا ہوگا۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟
جواب اس کی ماں کا۔ سوال سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ پر گرتا ہے؟ جواب ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا پانی دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ جواب شرک کرنے کو۔ اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب جنات۔ اکثر جنات کو اگر بتی کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ وہ گھر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کسے جنت کے پھول کہا گیا ہے؟ جواب بچوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب کرتا اور تہمد۔ ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب سود خوری کی۔ قرآن پاک کے کس سورہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔